آج ہم بی اے فورتھ ایئر جرنلزم کا بہت ہی اہم ترین سوال پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سر سید کے حوالے سے جو ہے وہ کوشچن پڑھایا تھا، وہ بھی بہت ہی اہم ترین تھا۔ آج ہم جو سوال پڑھیں گے وہ ہے مولانا محمد علی جوہر کی جنگجوانہ صحافت۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے ایک جنگجو صحافت کرنے والے جو ہے وہ شخص تھے۔ اب دیکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے جو آغاز کیا ہے وہ ذاتیات سے مبرہ صحافت کا کیا۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کسی شخص کے بارے میں نہ تو اس کی اتنی خوشامد کی جائے کہ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جائیں، اور نہ ہی اس شخص کو اس قدر ذلیل اور رسوا کیا جائے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ مخالفت برائے مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید اصلاح کے طور پر ہو تو کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ نے جو اپنی صحافت کا آغاز کیا 1911 میں، آپ نے ایک انگریزی اخبار نکالا۔ یہ اخبار ہفتہ روزہ تھا۔ اس کا آغاز 1911 میں ہوا، کلکتہ سے ہوا، لیکن جب برصغیر کا دارالحکومت دہلی منتقل ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ اخبار بھی دہلی وہ منتقل ہو گیا۔ یہ جو اخبار ہم کہتے ہیں، دیکھیں کہ یہ جو دور ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی ایک گنجان آباد معاشرے کے اندر اس کا آغاز ہوگا، جہاں برصغیر میں کئی اقوام رہتی تھی۔ یہ جو کامریڈ ہے، یہ جس دور میں شائع ہوتا ہے 1911 ہے، اور ٹھیک 3 سال بعد پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ جنگ بلقان بھی ہوئی تھی۔ جب یہ شائع ہوا، پہلا شمارہ اس کا شائع ہوا، تو جنگ بلقان اور طرابلس شروع ہو گئی، عراق اور لیبیا کے درمیان جنگ۔ تو پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ ترکی نے ساتھ دیا تھا انگریزوں کے مخالفین کا وہ ساتھ دینے پر، چونکہ ترکی ایک خلافت عثمانیہ تھا، تو یہ جو اخبار ہے اس کا آغاز وہ بہت ہی وہ اہم ترین حالات میں ہوا تھا۔ تو یہ جو پہلی جنگ عظیم ہے، اس میں ٹائمز لندن میں ایک اداریہ لکھا گیا، دی چوائس آف ترکس، دی چوائس آف ترکس، یعنی ترکیوں کے پاس انتخاب کیا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور جوہر نے پھر یہ اداریہ وہ لکھا تھا۔ جوہر نے حالت بیماری میں پھر لکھا دی چوائس آف ترکس کے ہی نام سے،
مسلسل 40 گھنٹے یہ داریہ جو ہے وہ لکھا، 40 گھنٹے لگے۔ یہ 19 کالموں میں پھر شائع ہوا۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کی پالیسیوں کے حوالے سے ان پر تنقید کی، اور ان کا جو سلوک تھا مسلمانوں کے ساتھ ناروا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں آگاہ کیا۔ تو یہ جو یاد رکھے زیادتیاں تھیں انگریزوں کی، ناانصافیاں تھیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کا ذکر اس میں جو ہے وہ کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے 1857 سے لے کے اب تک جو زیادتیاں کرتے آئے ہیں، یہ اسی کا جو ہے شاخسانہ ہے کہ مسلمانوں نے جرمنی کا ساتھ جو ہے وہ دیا تھا۔ جی آگے وزیر خزانہ کی روانگی۔ برے صغیر میں جو وزیر خزانہ تھے سر فلیٹ وڈ ولسن، وہ جب یہاں سے جو ہے برے صغیر سے روانہ ہوئے تو انہوں نے جو ہے لندن پنچ کے لیے جو ہے کچھ شمارے جو ہے کامریڈ کے یہاں سے جو ہے وہ لے کر گئے تحفے کے طور پر، کہ لندن پنچ جو ہے اس کے ایڈیٹر کو جو ہے وہ جا کے دی کہ یہ دیکھو کس قدر جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ اخبار جو ہے برے صغیر میں نکل رہا ہے۔ پھر عمدہ تحریریں تھی۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ زبان پر بڑا بو رکھتے تھے، انگریزی پر، اردو پر، اور اس وجہ سے زبان دانی پر جو عبور تھا انہیں، انگریزی بڑی زبردست جو ہے وہ لکھتے تھے، عمدہ تحریریں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے پسند کرتے تھے، اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ان کی تحریروں کو پڑھا جاتا تھا۔ کامران کی صحن نگاری سے جو ہے مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی بہت زیادہ متاثر تھے، ہندو لڑکے بہت زیادہ اس کو پڑھتے تھے۔ اس قدر خوبصورت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ زبان دانی تھی مولانا محمد علی جوہر، ایسی زبردست انگریزی جو ہے وہ لکھتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ زبان انگریزوں کی، لیکن لکھ مولانا محمد علی جوہر ہے، اور ایسی شفاف زبان لکھ رہے ہیں، ایسی زبردست الفاظ لکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی مسائل، دیکھیں مقامی مسائل تو تھے، قومی مسائل تو تھے اس وقت بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی مسائل تھے اس پر بھی مولانا محمد علی جوہر کی بہت زیادہ جو ہے وہ نظر تھی، اور ان حالات و واقعات پر بھی تجزیہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ دنیا کے اندر جو بھی حالات و واقعات رونما ہوتے تھے، مولانا محمد علی جوہر جو ہے ان پر سیر اصل تبصرہ کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے کامریڈ کو جو ہے وہ پسند کرنے لگے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مزاح۔ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر بڑے سنجیدگی و متانت والا جو ہے وہ اخبار نکال رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاح کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ مزاح کے حوالے سے جو ہے کالم لکھا جاتا تھا جسے گوسپ کہتے ہیں، یعنی گپ شپ۔ تو یہ جو ہے بڑے خوبصورت اس کے اندر مزاح لکھا جاتا تھا۔ یہ مزاح مولانا محمد علی جوہر لکھتے تھے، ان کے ایک دوست تھے ولایت علی بمبور،
وہ لکھا کرتے تھے. اور پھر بعض اوقات حالات و واقعات کے حوالے سے پیشن گوئیاں بھی کی جاتی تھی، اور بعض اوقات وہ پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہوتی تھی. تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شہرت جو ہے وہ کامرٹ کو حاصل ہوتی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار تھا یہ بڑا سنجیدگی اور مزاح کا امتزاج تھا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کی صحافت کو جو ہے بہت زیادہ سراہا گیا. پھر آگے اداریے ہے. مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ بڑے زبردست اداریے لکھتے تھے. ان کی بڑی گرفت تھی اس پر. آپ کا قلم جب حرکت میں آتا تو ایسی تحریریں تخلیق ہوتی تھی کہ جنہیں مدتوں بھلایا نہیں جا سکتا تھا. جو شخص ایک بار ان کی تحریر پڑھ لیتا تھا پھر وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. یہاں تک کہ ان کے جو معاصرین تھے وہ بھی ان کی تحریروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور ان کے داریوں کو جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، دلچسپی اور شوق سے پڑھا جاتا تھا. اس قدر خوبصورت اداریے جو ہے وہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ لکھتے تھے. مسلم قوم کے مسائل. دیکھیں مسلمانوں کا ایک درد جو ہے مولانا محمد علی جوہر کے جو ہے وہ سینے میں جو ہے وہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مسائل میں گرے ہوئے مسلمان ہیں ان کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں، بالخصوص برصغیر کے مسائل. مسلمانوں کے مسائل ان کی اولین ترجیح تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں حصول علم کو بیدار کرنا جو ہے یہ سب سے اہم ترین اصول تھا ان کا، کہ علم کے جو زیور سے جو ہے وہ روشناس ہو یہ لوگ، اور زندگی گزارنا اور دیگر اقوام کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے کامیاب طریقے جو ہے وہ بتائے جاتے تھے کہ کس طرح آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، کس طرح آپ اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کریں گے، اپنی زندگیوں کو کیسے معیار کو بلند کریں گے. یہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ اپنے ہفت روزہ جو اخبار تھا اس کے اندر مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرتے تھے، اور پھر ان کے لیے تجاویز پیش کرتے تھے کہ کس طرح ان مسائل سے نپٹا جائے گا، اور پھر آپ جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. خلافت عثمانیہ کا استحکام. مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے حامی تھے بہت بڑے. وہ چاہتے تھے کہ تمام عالم کے مسلمان اکٹھے ہو جائے، یکجا ہو جائے، ان کے اندر اتحاد و یکجہتی پیدا ہو جائے. اسی لیے جو ہے وہ کامرٹ کی تحریروں میں خلافت عثمانیہ کا استحکام جو ہے اس کے حوالے سے بے شمار جو ہے مضامین شائع کیے گئے کہ خلافت عثمانیہ کو مضبوط کیا جائے، اس کو استحکام بخشا جائے، اور اس پر جو ہے وہ تمام مسلمان جو ہے وہ ساتھ دے، تاکہ جو ہے یہ خلافت جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے. پھر پریس ایجنسیوں کی خدمات. مولانا محمد علی جوہر چونکہ مقامی قومی خبروں کو تو توجہ دیتے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ جو بین الاقوامی طور پر حالات و واقعات جو ہے رونما ہو رہے ہیں ان سے بھی آگاہی جو ہے وہ برصغیر کے مسلمان حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پریس ایجنسیوں کی خدمات جو ہے وہ پہلی مرتبہ محمد علی جوہر نے حاصل کی، جس میں رائٹر ہے، یا پھر دوسرا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایسوسییٹڈ پریس. یہ ایجنسیاں جو ہے ان کی خدمات دی گئی، ان کو معاوضہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، لیکن باہر کے حالات و واقعات سے آگاہی جو ہے وہ دینے کے لیے ان کی
خدمات حاصل کی گئی تھی۔ پھر ہم کہتے ہیں سیاست میں سرگرمی۔ یہ دیکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے بڑے سرگرم تھے۔ سیاسی معاملات کی خبریں بھی جو ہے وہ کامرٹ میں دی جاتی تھی۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے ایک دائرے میں لکھا تھا کہ آج متحدہ ہندوستان کا کوئی وجود نہیں ہے، ہمیں اسے وجود میں لانا ہے، اور اس کی اولین شرط یہ ہے کہ اس امر کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم جو ہے اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ہندوستان کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، برصغیر ہے، اور برصغیر جب بھی تقسیم ہوگا تو دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ مسلم لیگ کے دستور میں ترامیم، اسی طرح مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کے دستور میں ترامیم کے لیے ایک آرٹیکل لکھا، دی کریڈ آف مسلم لیگ، اس عنوان سے یہ شائع ہوا، اور اس کو جب پڑھا گیا تو اس کو بہت سراہا گیا کہ اس کے اندر بڑی اتھینٹک جو ہے ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مولانا محمد علی جوہر کی جو ہے وہ بڑی خدمت ہے کہ کامرٹ کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کے دستور کے اندر جو ترمیم ہے وہ بھی جو ہے وہ پیش کی کہ کس طرح جو ہے ہم جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ترکوں کی امداد ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم میں نے بتایا 1914 سے 1980 تک ہوئی ہے، 1914 سے 18 تک، تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مالی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ترکوں کو۔ تو اس وقت پھر مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے ایک دن کے اندر 15,000 روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور پھر وہ ترکوں کی مالی اعانت جو ہے وہ کی گئی۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہے انہوں نے اپنی صحافت کو جو ہے ایک مشن کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا۔ اس لیے کہتے ہیں مولانا محمد علی جوہر جو ایک جنگجو صحافی تھے، وہ حکومت پر تنقید کرتے تھے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ تو یہ جو ہے کامرٹ جو ہے جو اخبار نکالا گیا تھا وہ اپنے مشن کے طور پر مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے وہ چلایا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی رہنمائی جو ہے اور ان کی جو ہے وہ امداد کے حوالے سے مولانا محمد علی جوہر کی خدمات ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ دوسرا اخبار ان کا ہمدرد ہے، وہ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ ساری خصوصیات بتاؤں گا۔ آج ہم نے کامرٹ انگریزی اخبار جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ تو اگر آپ کو جو ہے لیکچر پسند آیا میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔